مکان یا دکان کے دروازے پر بسم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ لکھوانے سے پہلے ضرور دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بسم اللہ شریف، کلمہ شریف، ماشاء اللہ، سبحان اللہ یا پھر اللہ کا کوئی سا بھی نام خیر و برکات کے حصول کی خاطر ہی لکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ضرور جان لیں کہ 7 مقامات پر بسم اللہ لکھنے یا پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے، قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور بسم اللہ شریف میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس کو ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، کہ جہاں پر بسم اللہ اگر انسان پڑھے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت عمل بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں تو اسے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیں۔ اب اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کے اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو انشاءاللہ اس کام میں آپ کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کا حامی و ناصر اور مددگار بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے جو شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور انسان کیا کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ انسان تو بس اسباب اختیار کرتا ہے، انسان کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اسباب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنا کام اللہ کا نام پڑھ کر شروع کر دیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً اس میں برکت ہوگی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ
کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی اصل چیز ہے، یہ بولو کہ میں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیا ہے، اللہ پاک بہترین کار ساز ہے، تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ ناظرین کرام، اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، ایک عاقل شخص اسباب کا یوں انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اب اللہ کھلائے کیونکہ اللہ رازق ہے اور وہ ہمیں کھلائے، پہلے آپ اپنے اسباب اختیار کریں، اپنی محنت اور کوشش پوری کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آپ پہلے مزدوری پر جائیں، کام پر، کاروبار پر جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیں کہ اے پروردگار عالم، ہمارا جو کام، ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی، آگے تیری رضا ہے اور ہم تیری رحمت کے امیدوار اور طلبگار ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ہمارے کمانے سے ہی تو رزق نہیں مل جاتا، انسان کماتا ہے اور کما کر لے آتا ہے، لیکن یہاں غور کریں کہ گیہوں کے دانے کو زمین سے کس نے نکالا ہے، پھر وہ آٹے کی شکل میں آتا ہے، پھر اس آٹے سے روٹی بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب ہماری محنت کے سبب ہو رہا ہے، روٹی بنائی اور پھر اس روٹی کے ساتھ سالن، سبزی یا گوشت وغیرہ جو بھی ہم نے پکایا وہ ہمارے سامنے لایا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نے اس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا تو اب ہمارے حلق پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ فرشتہ بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ ہمارے حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی۔ اب یہ دونوں نالیاں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں نالیاں ہمارے حلق سے متصل یعنی جڑی ہوئی ہیں اور حلق میں دونوں کا ایک ہی سوراخ ہے، لیکن آگے چل کر یہ دونوں نالیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب حلق پر مقرر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے ہمارے ہر ایک لقمے پر کہ اے اللہ، اس لقمے کو اس کھانے والے کے لیے زندگی اور توانائی کا سبب بناؤں یا پھر اس کو اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ لقمہ انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں داخل ہونے کے اگر سانس والی نالی میں داخل ہو جائے تو وہ لقمہ انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اب جو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کی محنت اور حق حلال کی کمائی سے یہ کھانا اس نے خریدا ہے اور کھا رہا ہے، تو جان لے کہ حلق میں بھی اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کھانے کو زندگی یا پھر موت کا سبب بنا سکتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کھانے کو خریدنے کے لیے جو کمائی کی، جو محنت کی، تو وہ آپ نے اس کے لیے سبب اختیار کیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کھانے کو کھایا، لہٰذا یہ ایک نیک کام کر رہے ہیں۔ یعنی جب کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حرام کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا اسے کیسے حلال کر سکتا ہے؟ یعنی ایک حرام کام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، تو بتائیے کہ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اب جو شراب پیتے ہیں تو اللہ نے کب کہا کہ جا کر شراب خریدو اور پھر اسے پینا شروع کر دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کہا کہ آپ جا کر جھوٹ، مکر اور فریب کرو؟ پیارے ناظرین، ایک شخص نے ایک بڑی ہی خوبصورت منزل بنوائی اور اس کے اوپر لکھوایا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کے پوری عالی شان بلڈنگ فراڈ کے ذریعے سے بنوا دی، لیکن اب یہ اوپر لکھ رہا ہے کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ بتاؤ بھلا اللہ نے کہاں کہا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈھونگ کر کے، فراڈ کر کے بلڈنگ بنوانا؟ تو مقصد یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، لہٰذا حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ شریف ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔
اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں تو نہانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب آپ باتھ روم سے باہر آ جائیں تو کپڑے پہننے سے پہلے بھی پڑھیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر پیسہ بناتا ہے، لیکن پیسہ پکڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو ایسی جگہ پر جہاں کوئی بندہ بھی حرام کام کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ عز و جل سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، تو اس کے بعد پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بس اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اجازت یا چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم دنیا میں جیسا بھی عمل کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ مرضی ہرگز نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ اجازت اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم جتنا کر سکتے ہو کر لو، لیکن پھر ایک دن تو لوٹ کر ہمارے ہی پاس تم کو آنا ہے، اور پھر جب تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے تو ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ ہی مالک یوم الدین ہے، یعنی انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ لیکن اللہ کی ربوبیت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکان یا پھر مکان کے فرنٹ پر اکثر لوگ ماشاءاللہ تحریر کروا لیتے ہیں، کچھ لوگ سبحان اللہ، کچھ لوگ بسم اللہ، کچھ لوگ اللہ اکبر، یا پھر کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ لکھوا لیتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یقیناً آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ کچھ مکانوں کے دروازوں کے اوپر یا پھر دکانوں کے دروازوں کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، یا اسی طرح کے کوئی قرآنی الفاظ تحریر یا کندہ کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ لکھنا درست عمل ہے یا پھر صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مکان کے اوپر ماشاءاللہ لکھنا کیسا ہے تاکہ کسی کی نظر بد نہ لگے اور مکان ہر طرح کی نظر بد اور برے اثرات سے محفوظ رہے۔ تو جان لیجئے کہ مکان کی دیوار یا دروازے کے اوپری حصے پر ماشاءاللہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جس تختی وغیرہ پر یہ الفاظ تحریر کیے جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ تختی پاک و صاف ہو، جبکہ دوسری بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس تختی کو اتنی مضبوطی سے لگایا جائے کہ اس کے گرنے یا ٹوٹنے کا احتمال نہ ہو، یعنی اگر تیز ہوا، آندھی، طوفان یا بارش وغیرہ سے ٹوٹ کر گرنے کا احتمال ہو تو ایسی تختی یا ایسی جگہ پر ہرگز نہ لگائیں کہ اس کے دو نقصان ہیں۔ پہلا یہ کہ تختی ٹوٹ کے گرنے سے زمین پر گرے گی اور اس میں اللہ کے نام کی بے ادبی اور توہین کا عنصر شامل ہے، جبکہ دوسرے یہ خطرہ کہ جب یہ ٹوٹ کر گرے تو خدا نخواستہ کسی کے سر میں لگ کر اس کے لیے چوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی شعار میں دروازے پر یا دکان میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ یا کوئی دوسرے قرآنی الفاظ لکھنے کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ گھر کے دروازے کے اوپر ماشاءاللہ کندہ کروانا یا لکھوانا ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا، اس کی عطا کو تسلیم کرنا اور حسد سے بچنے کے لیے اس کے ذکر کو نمایاں کرنا ہو۔ اس عمل کی بنیاد قرآن و سنت کے عمومی اصولوں پر ہے، اگرچہ اس خاص طریقہ یعنی دروازے پر کندہ کروانے کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہیں ہے۔ درج ذیل نکات میں اس عمل کی وضاحت اور اس کے حق میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں ماشاءاللہ کے ذکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ کہف۔ ترجمہ: اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہ کہا ماشاءاللہ، اللہ ہی کی طاقت سے سب کچھ ہے،
یہ آیت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی نعمت کو دیکھے یا اس کا اظہار کرے تو اللہ کی مرضی کو تسلیم کرے اور حسد سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ کہے۔ ماشاءاللہ کا استعمال حسد کے اثرات سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کی حقیقت کے بارے میں فرمایا، العین حق، بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ اگر دروازے کے اوپر ماشاءاللہ لکھوایا جائے تو یہ دیکھنے والوں کو اللہ کی نعمت یاد دلانے کا اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نظر لگنے کی یاد دہانی کراتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے۔ نیا گھر بنانا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم، اور ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ماشاءاللہ کندہ کروانا اس نعمت پر شکر گزاری کا اظہار ہے اور دوسروں کو بھی اس نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ حدیث میں ہے، انما الاعمال بالنیات، بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، اور ترجمہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ماشاءاللہ لکھوانے کی نیت اللہ کی عظمت کا اظہار اور حسد سے حفاظت ہے تو یہ عمل باعث برکت اور اجر کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں، مساجد اور عمارتوں پر قرآنی آیات اور اذکار لکھوانے کی ایک طویل تاریخ ہے، خاص طور پر حسد اور بری نظر سے حفاظت کے لیے۔ مثال کے طور پر مساجد کے دروازوں پر ماشاءاللہ یا بسم اللہ لکھنا عام ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ لکھوانے کو محض تعویذ یا جادو کے اثرات سے حفاظت کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، یہ صرف اللہ کی قدرت اور نعمت کے اعتراف کے طور پر ہونا چاہیے۔ یہ عمل ایک ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقی حفاظت اور برکت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ صرف ماشاءاللہ لکھنے پر انحصار کرنا اور اللہ کی عبادت و دعا کو چھوڑ دینا درست عمل نہیں۔ بہرحال گھر کے دروازے کے اوپر ماشاءاللہ لکھوانا ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک جائز عمل ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی عظمت، شکر گزاری اور حسد سے بچاؤ ہو۔ یہ عمل قرآن کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہے اور اس سے گھر میں برکت اور امن کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں باجماعت اور مع تکبیرات اولیٰ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر نیچے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ماشاءاللہ ضرور تحریر فرماتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔